محترم بھائیوں، اخلاص، محبت، عقیدت کے ساتھ ادب اور احترام سے درود پاک کا ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس جان اقدس میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی رات میں تشریف لے گئے کہ اس رات میں سخت اندھیرا تھا، بارش تھی، بادلوں کا اندھیرا بھی تھا، گرج اور چمک بھی تھی، سردی کا موسم بھی تھا۔ خاصی دیر کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں گھر جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس فرمایا کہ اب رات کا خاصا حصہ گزر چکا ہے اور رات سردی والی بھی ہے اور سخت اندھیرا بھی ہے، بارش بھی ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر مبارک سے ایک لکڑی اٹھائی اور حضرت قتادہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا اس لکڑی کو ہاتھ میں رکھنا، روشنی ہو جائے گی، یہ آپ کے لیے ٹارچ کا کام دے دے گی۔ گھر کے دروازے پہ پہنچو گے نا تو اندر داخل ہوتے ہی محتاط نگاہوں سے دیکھنا، اندر آپ کو کالے رنگ کی ایک چیز نظر آئے گی، اس کی اتنی پٹائی کرنا نا کہ وہ آپ کے گھر سے نکل کے بھاگ جائے، ہے وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں لی تو اس لکڑی سے روشنی جاری ہو گئی۔ اسے ٹارچ بنا کر اس لکڑی کو اپنے گھر پہنچے، واقعی ایک کالے رنگ کی ایک چیز تھی وہاں پہ۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لکڑی کے ساتھ اس کی پٹائی کرنا شروع کی۔ تو خاصی دیر اس نے مزاحمت کی لیکن آخر وہ بھاگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی کو لکڑی عطا کی، وہ ٹارچ بن گئی۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، جنگ جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھا کے دی، اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں لی اور میں نے وار جو ہی کرنا شروع کیا تو وہ لکڑی نہ رہی، پھر وہ تلوار بن گئی۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک لکڑی عطا کی، اس سے لڑو۔ حضرت عبداللہ ابن جحش اس لکڑی سے لڑنا شروع ہو گیا، اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا، وہ تلوار کسی کاٹ کرنے لگ گئی۔ یہ تین واقعات میں نے تسلسل کے ساتھ آپ کو سنائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات اور اوصاف میں سے، خوبیوں اور امتیازات میں سے ایک خوبی آپ کی برکت بھی ہے۔ آپ کا زمانہ مبارک ہے، وقت جو آپ کا ہے یہ مبارک وقت ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ آپ کا زمانہ مبارک ہے، آپ کا گھرانہ مبارک ہے، آپ کی شان مبارک ہے، آپ کی آن مبارک ہے، آپ کی کتاب مبارک ہے،
صرف کتاب ہی نہیں، جس رات میں کتاب نازل ہوئی وہ رات مبارک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آپ کی کتاب مبارک، جس رات میں کتاب نازل ہوئی وہ کتاب مبارک، آپ کے صحابہ مبارک، آپ کے اہل بیت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، آپ کی ذات مبارک. اور یہ ساری برکتیں جمع ہوتے 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 اللہ رب العزت خود، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھاتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں عطا فرما، ان کی آل کو برکتیں عطا فرما. برکتیں تو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع. برکتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی عطیات جو ہے ان کا کوئی شمار نہیں، اور برکتیں جس ذات کو عطا کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی برکات کا بھی کوئی شمار نہیں، اللہ کی عطیات کا بھی کوئی شمار نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوہ میں غذا کی قلت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑے سے کھجور ہیں. کدھر ہیں؟ وہ میرے بیگ میں ہیں. لے آؤ، بیگ کو لے آؤ. بیگ لے جا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں نکالی. کھجوریں نکال کے آپ نے گنی تو 21 کھجوریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس بیگ میں واپس رکھی اور اپنا دست مبارک اس بیگ کے اوپر رکھا، اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 10 کو بلاتے جاؤ. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک وہیں رکھ لیا، 10 کو بلاتے جاؤ. 10 لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگ کے اندر سے کھجوریں نکال کے ان 10 لوگوں کو کھلائی. وہ خوب سیر ہو گئے تو فرمایا ابو ہریرہ 10 کو اور کو بلاؤ، 10 اور بلاؤ، 10 اور بلاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 300 لوگوں نے کھا لی. 300 لوگوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دیا. فرمایا جس انداز سے میں نے نکالی اسی انداز سے نکالتے رہنا، ختم نہیں ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کھاتا رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کھاتا رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کھاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو فتنے برپا ہوئے تو اس دوران میرے گھر میں چوری ہوئی اور چوروں نے وہ بیگ بھی چوری کر لیا. یہ میرا بڑا نقصان ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں 21 کھجوروں کو 300 لوگوں نے کھایا اور پھر اس کو کھاتے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے عرصے تک، حضرت عثمان کے زمانے تک وہ نوش فرماتے رہے. اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر ہے. ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. سفر میں جو غذا لے کے آئے تھے وہ پوری ہو گئی تو بشری تقاضوں کے مطابق بھوک نے آ لیا. طبیعت بھی تھی کہ کہیں دودھ مل جائے، کہیں کچھ غذا مل جائے. تو بیابان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی، وہاں گئے. وہاں ایک خاتون ہے معمر خاتون، ان کے گھر کے سامنے ایک بکری ہے، بڑی لاغر سی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دودھ ہے تو ہمیں دے دیں. کہا بکریاں تو چراگاہ میں گئی ہوئی ہیں اور یہ جو ایک بکری ہے یہ تو لاغر ہے، یہ خود بیمار ہے، اس لیے یہ چراگاہ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی، اس کا کیا دودھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لے آؤ. برتن لے آئی وہ مائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا. برتن بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو پلایا، آپ پیو، آپ سے جو رہ جائے پھر وہ ہم پیئیں گے.
حضرت ابوبکر صدیق کو خود پیا، پھر اور نکالا اور پھر رکھ دیا کہ یہ جب آپ کا شوہر آئے گا تو اس کے لیے۔ شام کو وہ شخص آیا اور اس نے دیکھا گھر میں دودھ ہے، اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آ گیا، اور پھر جب نوش کیا تو بہت زیادہ لذیذ ہے، بابرکت ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو ام معبد نے فرمایا، دو شخص آئے تھے، مکہ سے آئے تھے، مدینہ جا رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ دودھ دے دو۔ ہم نے کہا بکری لاغر ہے، اس میں دودھ ہے نہیں ہے۔ فرمایا برتن دو، دودھ ہم نکالیں گے۔ تو دودھ کے یہاں پر برتنوں کے برتن بھر کے چلے گئے، اور جب سے وہ گئے ہیں یہاں سے ایک عجیب طرح کی خوشبو ہے گھر کے اندر۔ اس شخص نے کہا یہ تو وہی بندہ ہے جو اللہ کا آخری نبی ہونے کا دعوے دار ہے، اور میرا ارادہ تھا کہ وہ شخص آئے گا تو اس کی مجلس میں جاؤں گا، اس کو دیکھوں گا، لیکن میری قسمت ہے کہ وہ میرے گھر سے ہو کے گئے، یہ میری قسمت ہے۔ اہلیہ کو ساتھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے اور وہاں آ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے پورا سراپا بابرکت بنایا ہوا تھا۔ کسی صحابی کے قلب اطہر سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا ہے تو علم سے بھر گیا ہے، کسی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو عقل سے بھر گیا ہے، کسی کی دکھتی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا ہے تو آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی ہے۔ حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو طلب کیا گیا کہ عالم آپ کے ہاتھ میں دیں گے، خیبر آپ کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت فرمائی، یا رسول اللہ آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، جنگ میں شریک ہونا تو آسان ہے، قیادت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہادت انگلی مبارک کے ساتھ اپنا لعاب لگا کر سیدنا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں پھر آج تک وہ دکھی نہیں ہے، یعنی ان کے نزا تک۔ یمن کا قاضی بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان بھی ہوں، تجربہ بھی کم ہے، جھگڑے تو بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھگڑا لے کے آتے ہیں ان کے فیصلے جو کرنے پڑتے ہیں بڑے مشکل ہیں، لوگوں کو راضی رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ سب سے پہلے شکایت لے کے آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہی مظلوم ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور بھی نکلتی ہے۔ تو میں نرم دل سا آدمی ہوں، مجھے قاضی نہ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، اللہم علمہ، اللہم ثبتہ، اللہم اہدہ، یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھ، ان کی رہنمائی فرما، ان کو علم عطا فرما۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی ایک فیصلہ میں بھی غلطی نہیں ہوئی، ایسے جج بن گئے کہ کسی ایک فیصلے میں بھی غلطی نہیں ہوئی۔ دعائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اپنے صحابہ کے لیے، اور صحابہ بھی عجیب ترین جماعت تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست سے بھی برکتیں حاصل کی، آپ کے دست مبارک سے بھی برکتیں حاصل کی، آپ جہاں بیٹھے وہاں سے برکتیں حاصل کی، آپ کے ممبر و مصلی و محراب و مسجد سے برکات حاصل کی۔ ادب اور احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب اور احترام آپ کی جماعت صحابہ نے کیا، اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے پاس رکھے، بعض نے ناخن رکھے، اور ایک عمرہ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمرہ قضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم کروا دیے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمرہ قضا کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے فتح مکہ سے پہلے۔ عمرہ قضا جب آپ نے ادا کیا سن 7 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناہن مبارک سیدنا معاویہ نے تراشے تھے۔ یہ شہادت آپ کو حاصل ہوئی تھی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اور نزع کے عالم میں آپ نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے قبر میں تم دفن کر دو تو میری آنکھوں میں رسول اللہ کے موئے مبارک ہوں، اور میرے ہونٹوں پر رسول اللہ کے ناہن مبارک رکھ دینا۔ یہ عشق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر ان کی ٹوپی گر گئی، اپنی جان اور اپنا گھوڑا خطرے میں ڈال کے اس ٹوپی کو انہوں نے اٹھایا، حاصل کیا۔ تو ساتھیوں نے کہا اس طرح آپ جیسے ماہر جنگجو سے یہ امید نہیں تھی۔ ٹوپی گر گئی، کمان گر گئی، زرہ گر گئی، تیر گر گئے، تلوار گر گئی تو گر گئی، اس کو پھر اٹھانے کے لیے اپنی جان کو اتنا خطرے میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹوپی قیمتی نہیں، ٹوپی میں کوئی اور دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میری ٹوپی میں پیوست جڑے ہوئے ہیں، جس جنگ میں بھی جاتا ہوں یہ ٹوپی پہن کے جاتا ہوں۔ اور جب اللہ سے لڑائی ہو رہی تھی رومیوں کے ساتھ شام کے میدان میں، جنگ مشکل پڑ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا کہ حضرت خالد کو کمک پہنچاتے ہیں، بہت کم ہیں، تعداد دشمن کی زیادہ ہے، اور حضرت خالد بن ولید کے لشکر کا ابھی تک کوئی وار جو ہے وہ کام کا نہیں ہوا ہے، جنگ ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سپاہی رات کو مشورہ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غلطی کر آیا ہوں، جنگ مشکل ہو گئی ہے، غلطی کر آیا ہوں، جنگ مشکل ہو گئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آرمی چیف تھے، دور حضرت عمر کا ہے، آرمی چیف ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور میدان جنگ کے اندر کمان حضرت خالد بن ولید کے پاس ہے۔ کیا شیر تھے اللہ کے، بے حد دلیر تھے، کتنے بڑے لوگ تھے، اور کتنا زبردست ٹائم تھا، یہ کیسی ٹیم تھی۔ اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، آرمی کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور مارکا کے اندر جو سپہ سالار ہے وہ حضرت خالد بن ولید ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا کہ حضرت خالد کو پہنچو۔ لشکر جو ہے وہ جب آگے جا رہا ہے تو انہوں نے دیکھا ایک سوار ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ان کے لشکر سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ تو یہ جو مدد کے لیے آنے والا قافلہ تھا انہوں نے بھی اپنے لوگ پیچھے دوڑا دیے کہ کوئی جاسوس نہ ہو۔ اس کے پیچھے جب دوڑتے 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 لشکر کے بھی قریب پہنچے تو دیکھا مرد نہیں عورت ہے، اور اس نے اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ ام تمیم ہوں میں، خالد بن ولید کی فلاں بیوی ہوں میں، خالد بن ولید کی ایک امانت گھر میں رہ چکی ہے، اس کو پہنچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو جو ہی وہ لشکر کے قریب پہنچی تو حضرت خالد بن ولید نے اسے دیکھ لیا، تو حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ میری ٹوپی آ گئی ہے۔ ان کی اہلیہ نے ٹوپی ان کے حوالے کی، حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی، چند ساعتوں چند لمحوں میں مار کا سر کر گئے تھے۔ فرمایا جنگ مشکل اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ کے بال جس ٹوپی میں تھے وہ تاج گھر میں رہ گیا تھا۔ جتنے یہ واقعات بیان کیے وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ریفرنس نہیں پیش کیے، سیاہ ستہ سے اور کتب سیرت سے پیش کیے ہیں۔ فضول قصے کہانیاں تو ہم سناتے نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے سچے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناہن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تبرکات منتقل ہوتے خلافت عثمانیہ تک آئے تھے، لیکن خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اب کسی کے پاس بھی نبی علیہ السلام کے کوئی تبرکات موجود نہیں ہیں۔ یہ جتنے لوگ بھی نبی علیہ السلام کے تبرکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم آئیں جی مجلس میں، ہم رسول اللہ کے ناہن دکھائیں گے اور بال دکھائیں گے،
ان کی کوئی حقیقت اور کوئی تصدیق نہیں ہے۔ خلافت عثمانیہ تک تھے، خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے، اب وہ کسی کے پاس بھی نہیں، اور اس کی کوئی گارنٹی اور حقیقت نہیں ہے۔ وہ قوم عذابوں کی مستحق ہوگی جو پیغمبر کے نام پہ جھوٹے بال اور ناخن رکھ کے مشہور کرے کہ یہ پیغمبر کا جبہ ہے، یہ پیغمبر کی دستار ہے، یہ پیغمبر کا حصا ہے، یہ پیغمبر کے بال مبارک ہیں، یہ پیغمبر کے ناخن مبارک ہیں۔ تو اس طرح کی قوم ہو جائے اور وہ اپنا کاروبار اس طرح سے کرنے لگ جائے تو پھر آسمان سے پتھر ہی برسیں گے، پھر زمین قحط ہی دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی برکتیں آج حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کو ملی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری امت کو ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو اگر آج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کر دیں۔ ایک، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور دوسرا، رسول اللہ کی پسند تلاش کریں، آپ کی محبوب چیزیں کیا ہیں، آپ کو کون سا عمل پسند ہے، لباس کون سا پسند تھا، کھانا کون سا پسند تھا، نماز کے اوقات کون سے پسند تھے، دوست کس طرح کے پسند تھے، مجلسیں کون سی پسند کرتے تھے، کاروبار کون سا پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست میں کیا چیز پسندیدہ تھی۔ آج بھی وہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں، آج بھی وہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں۔ دو کام کریں، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔